وہی چیزیں ہوتی ہیں. 40 لاکھ کے مجمع کو کون رزق دے, کون پانی دے؟ وہاں کمی نہیں ہے. ہاں یہ ابراہیم کی دعا, ابراہیم کی قربانیاں تھی, دعا تو قبول ہونی تھی. اب پھر پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. دونوں بیویاں کمال درجے کی تھی. پانی کا چشمہ پھوٹا تو پانی پلا کے جلدی سے اس کے گرد پتھر لگا دیے. یہ پتھر لگا دیے تو پانی کو حکم کا یہیں ٹھہر جا. نبی نے فرمایا کہ اگر پتھر نہ لگاتے حاجرہ تو پوری دنیا اس پانی سے سیراب ہوتی, ساری زمین میں سیراب کر جاتا یہ پانی. لیکن پانی وہی ہوگا, بس یہیں ٹھہر جا. ہاں میری بندی کہتی ہے تو یہیں رہو, پانی نہیں آگے گیا. اللہ تعالیٰ پھر اس کا ہو جاتا ہے جو اللہ کا ہو جائے. ہاں اب یہ ہے کہ آبادی ہو گئی. پھر قافلہ گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ یہاں پرندے ہیں, پرندے دور دراز سے آ گئے پانی پر. پانی پرندے وہاں چلے پانی ہو, تلاش کرو. وہ چاہ رہے تھے ملک شام کو جا رہا تھا, یمن کا قافلہ. آگے خاتون بیٹھی ہے, پانی کا چشمہ اس کے سامنے. کھڑے ہو گئے حیرت سے. حیرت ہی ہونی تھی, یہاں خاتون اکیلی. وہ کہنے لگی دیکھتے کیا ہو, پریشان کیوں ہوتے ہو, میں تمہاری بہن ہوں, پانی پیو. پانی پیا. اب عجیب پانی تھا. کہنے لگے آپ اجازت دیں گی کہ ہم رہائش بھی یہیں رکھ لیں؟ کہ مجھے اور کیا چاہیے. لہذا وہ اپنے بچے بھی لے آئے, مکہ آباد ہو گیا. لیکن اولاد ابراہیم اسماعیلی کی پھیلی. عجیب بات ہے, وہ خاندان اسی میں گم ہو گئے. ان خاندان کا پتہ نہیں, بنو جرہم کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئے. اسی میں ضم ہو گئے. بس اسماعیل کی شادی اس میں, اسماعیل کی اولاد ہوئی, یا ان کی شادی بھی اسی خاندان میں. بس وہ خاندان رفتہ رفتہ ختم ہوتا گیا, بڑھتا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ سے لمبا بالا کا مال سائی, جب وہ ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے, ابراہیم کہنے لگے ایک دن, یا بنیا انی قد ارا انی اذبح, میں تجھے دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں ذبح کر رہا ہوں تجھے. فانظر ماذا ترى, تیری کیا رائے ہے؟ ففعل یا ابت ففعل ما تؤمر, جس کا حکم ہوا ابا کر گزر. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. سارا ہی خاندان, ماں کیا, بیٹا کیا, باپ کیا, کمال ہے. یہ ہے آزمائش, یہ ہے کلمات. آخر فلما اسلما, جب دونوں ہی تیار ہو گئے اور وطلہ للجبین, پیشانی کے بل لٹا لیا. نادینا یا ابراہیم, اور ابراہیم واہ کمال کر دیا تو نے, قد صدقت الرؤیا, اور خواب سچا کر کے دکھا دیا تو نے. واہ کیا کمال ہے. اب ہم نے پھر ابراہیم کو خوشخبری دی ایک بیٹے کی, ایک اور بیٹی کی خوشخبری چھوڑ اس کو, ایک اور بیٹی کی خوشخبری دے جو سارا کا ہوگا, سارا کی حسرتیں پوری ہوگی آج. اور پھر ذبح عظیم دے دیا قیامت تک. ابراہیم کی سنت چل رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی سنت, اب تو ہماری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اصل سنت ابراہیمی قربانی جو چل رہی ہے. اسی موقع میں ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری کے نیچے لٹایا تھا, جو اللہ تعالیٰ نے نہیں چلنے دی. اب اس حد تک آزمائش ہے. اب پھر باپ بیٹوں کو حکم ہوا کہ تم دونوں کعبہ بناؤ. کعبے کی تعمیر کی, اور کعبے میں جس پتھر پہ کھڑے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ اس پتھر میں پاؤں گڑ گئے, اور اس پتھر میں پاؤں گڑ گئے. اب وہی مقام ابراہیم جو ایک طرف ہے کعبے کے ساتھ, وہ پتھر اس میں آپ نے بند کر دیا. تو حضرت لاہوری فرماتے تھے جب حضرت لاہوری حج پر گئے ہیں تو وہ پتھر کھلا تھا. کہتے میں کھڑا ہو گیا مقام ابراہیم پر, دیکھ رہا تھا دونوں پاؤں گڑے ہوئے, میں کھڑا دیکھ رہا تھا انہیں. اس وقت رش اتنا نہیں ہوتا تھا, حاجیوں کا ہزاروں کی تعداد میں ہوتے تھے, اب تو لاکھوں کی تعداد میں ہے. ہاں تو ایک عربی آیا, اس نے مجھے جب کھڑے دیکھا تو پانی لایا زم زم کر دونوں پاؤں میں بھر دیا. مجھے کہا کہ یہ پی لو. میں نے منہ لگا کے دونوں پی لیے, دونوں پاؤں کا پانی پی لیا. بہت بڑی سعادت تھی. ہاں تو اس وقت سعودی حکومت نہیں تھی, تو اس کے بعد تو پھر اب اس پہ پابندی لگی, باقاعدہ بند کر دیا انہوں نے. اب اس کو دیکھ نہیں سکتا, وہ بند ہے. ہاں
تو یہ بھی ابراہیم کا موج ہے، یہ علامت قیامت تک یہ علامت رہے گی کہ ابراہیم نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبہ بنایا تھا۔ اس لیے یہ کعبے کی سعادت ہے، کعبے کی بھی ہے کہ ابراہیم نے بنایا اس کو، ابراہیم اس میں تیسرا ہاتھ ہی نہیں لگا، پھر تو بنتا رہا لیکن شروع میں تیسرا ہاتھ ہی نہیں لگا، 2 نبیوں کے ہاتھ سے بنا ہوا، پاک کیسے پاک ہاتھ ہے۔ اب پھر وہاں دعا مانگی، اس کا یہاں ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو چند کلمات میں آزمایا، پورے کر کے دکھا دیے، تو ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم اب ہم لوگوں کا امام بناتے ہیں تجھے، لوگوں کا امام، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین، ساری مخلوق کے لیے ہدایت بن کے آئے، اور ابراہیم تو ہزاروں سال پہلے ہے، تو اس وقت کے وہ بھی سب ابراہیم کی گویا آگے امت میں آئے، تم تمام لوگوں کا امام تو ہے اب۔ اس کے بعد جو انبیاء آئے وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد سے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد، تو یہ حضرت شعیب ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت یوسف ہے، یہ ان کے نام تو ہے ہی، جن کے نام نہیں ہیں داؤد ہے، سلیمان ہے، یہ بھی، لیکن وہ یحییٰ، زکریا، یونس، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، کیونکہ اولاد جو پھیلی تو بنی اسرائیل سے کہا جب یہ مصر سے نکلے اور ملک شام میں آئے اپنی سزائیں کاٹ واٹ کے، تو اس کو فی الارض، اب رہو زمین میں پھیل جاؤ، اذا جاء وعد الآخرۃ جئنا بکم لفیفا، جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو تمہیں ہم سمیٹ کے لے آئیں گے۔ ہاں، اب جو تو ایمان لے آئے وہ تو ان میں نہ رہے ظاہر ہے، لیکن پھیل گئے ساری روئے زمین میں۔ ہاں، ماسکو میں آپ کو یہودی ملیں گے، ماسکو میں بھی، ہاں، چائنا میں، البتہ چائنا نہیں ہے، چائنا خاص، کیونکہ چائنا کی قوم جو ہے نا وہ نہ انہوں نے باہر کسی ملک پہ کبھی قبضہ کیا، اپنے ملک سے کبھی نہیں نکلے وہ، تو ان پر البتہ قابض ہوتے رہے، جاپان ان پر قابض تھا، وہ آگے نہیں نکلے، اس لیے وہ ایسی قوم ہے جو اوپر سے ایک ہی قوم چلی جاتی ہے، لیکن باقی قومیں مخلوط ہیں، کیونکہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ افغانستان کے باشندے پٹھان، یہ سب کہتے ہیں بنو اسحاق ہی کی اولاد ہے یہ سب، اور یہاں حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ آ کے ناشتہ کیا کرتے تھے کابل میں، ہاں جی، اپنے تخت اڑتا تھا ان کا، بہت تیز چلتا تھا تخت پہ بیٹھتے تھے، پہنچ جاتے تھے، تو یہ بھی بنو اسحاق ہے۔ تو بنو اسحاق یعنی حضرت یعقوب کے والد اسحاق تھے، ہاں، تو بنو اسحاق کہ حضرت یعقوب کا، کہ حضرت اسحاق کا بیٹا یعقوب کے علاوہ بھی ایک تھا، اس کی بھی اولاد ہوگی، وہ بھی پھیلی، یعقوب کی اولاد تو یعقوب علیہ السلام کا نام تو اسرائیل تھا نا، ہاں، تو ان کے دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق کے، ہاں، عیسی یا کیا ان کا نام آتا ہے، ان کی بھی اولاد پھیلی، تو بنی اسرائیل تو نہ ہوں گے لیکن بنو اسحاق ہے، ہاں جی، اور آتا ہے احادیث میں فطر میں کہ بنو اسحاق جنگ کریں گے، ہاں جی، بنو اسحاق کے کوئی بہت بڑا لشکر بنو اسحاق کا جنگ کرے گا کفر سے آخر میں، تو یہ سب بنو اسحاق ہے، تم خراسان وغیرہ صفان یہ سب بنو اسحاق ہے، ہاں، انہی سے نبی آتے رہے، تو اس لیے نبی آئے ابراہیم ہی کی اولاد سے، ہاں، اور ہندوؤں کے لیے تو کہہ دیا تھا وہ گولڈا میئر نے، اندرا گاندھی کو لکھا گولڈا میئر نے کہ وہ تم ہندو ہو، کہ اللہ جینا ہادو قرآن میں آتا ہے، ہادو سے ہندو بن گیا، لفظ کا اتنا تو دوسری جگہ جا کے ہو جاتا ہے فرق، ہاں، تو اس طرح ان کا گائے پرستی بھی، کیونکہ دنیا میں یہودی گائے پوجتے ہیں یا ہندو پوجتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ وہی ہے، ہاں جی، بزدلی بھی برابری ہے، ہاں جی، کہ وہ کیا اپنا تصویر میں آیا کہ ایک فلسطینی بچہ، وہ کوئی 9-10 سال کا بچہ، اس کے ہاتھ میں روڑا ہے، وہ بھاگ رہا ہے فوجی کے پیچھے، فوجی کے پاس گن ہے،
یہودی فوجی کے پیچھے، فوجی پیچھے بھی دیکھتا ہے بھاگتا بھی، پیچھے بھی دیکھتا ہے بھاگتا بھی، روڑا نہ مار دے، اور بچہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے بزدل اتنے. ہاں تو یہ کہتے کہ وہ ڈاکو آ گئے تھے کہیں ہندوؤں کے گھر میں، کسی ہندو کے مردوں کا، کہ جا کے وہ نالا خشک اس میں جا کے لیٹ دو، ہم کہیں تو اٹھنا ورنہ نہیں اٹھنا وہاں سے. گھر میں لوٹ لا کے سامان باندھ کے چل پڑے ڈاکو کیا تھا، ان ڈاکو تو جا رہے ہیں. آواز دی کہ جی وہ چودھری صاحب اگر پانی آ جائے نالے میں تو اٹھ جانے کی اجازت ہے. وہ جا رہے ہیں ڈاکو، ہاں جی، یہ لیٹ کے ہوئے اجازت مانگ رہے ہیں. اب وہ ہم ہیں، اگرچہ ہم وہ تو نہیں، لیکن ہماری حالت بنا امریکہ نے یہی دی کہ وہ جانا بھی چاہے گا تو ہم کہیں گے جی ہمیں اجازت ہے بعد میں حکومت کرنے کی، یہ پوچھیں گے اس سے. وہ ہماری حالت ہو گئی. ہاں تو اس لیے یہ اولاد ابراہیم ہے سارے. تو للناس سے امام، تمام لوگوں کا آپ کو امام بنا دیا ابراہیم. قال من ذریتی، تو آگے میری اولاد کو بھی. تو اولاد تو ساری مخلوق ہونی تھی. ہاں تو فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو میرا یہ عہد، میرا انعام یہ نہیں ملے گا. لا جناب، نہیں ملے گا میرا انعام ظالموں کو، یہ نہیں ملے گا. ہاں تو اب اس کے بعد یعنی مطلب یہ کہ سارے ہی کوئی نیکی پر نہیں آئیں گے. بنی اسرائیل یہودی مبغوض قوم، نصارہ گمراہ قوم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور پھر جب ہم نے کعبے کو بنا دیا لوگوں کے لیے مرکز، گویا مثابت کے معنی بار بار آنا، ادھر رجوع کرنا، لوگوں کے رجوع کی جگہ بنا دیا، ادھر ہی لوٹیں گے. اب بتاؤ سال میں کون سا مہینہ ہے جو لوگ وہاں نہ پہنچتے ہوں؟ پہلے تو تھا کہ حج پہ تو لوگ جاتے تھے، عمرے کے لیے جانا کم ہو، سواریاں نہیں تھی کہ چل جب حج اللہ نصیب کرے گا عمرہ بھی کر لیں گے. اب تو جناب عمرے کے لیے الگ، حج کے لیے الگ. اب تو یہ ہے کہ جو حج کے لیے نہیں گئے وہ عمرہ کر کے آتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ حج فرض کر دے گا، عمرے پہ تھوڑے پیسے لگے، اتنے میں حج تو نہیں ہوتا. اس سے پہلے یہ بھی تھا کہ لوگ عمرے کے لیے جاتے تھے وہی رہ جاتے تھے. یہ بھی کافی عرصہ چلتا رہا کہ چلو حج کے اخراجات سے بچیں، لیکن اس پہ سعودیہ نے بہت سخت پابندیاں کر دی. اب بھی جو کہیں چھپ چھپا کے رہ جائے اور جب ایام حج آئیں تو اس وقت آ جائے حرم میں، تو اس کو نہیں پکڑتی سعودی حکومت اور کچھ نہیں کہتی اس کو. ٹھیک ہے آگے اب نہ اس کو جرم، نہ یہ بھی نہیں کہ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے، نہیں اپنا حج کر کے جائے واپس، اسے کچھ نہیں کہتی. تو مطلب یہ کہ لوگ ہر وقت ادھر پہنچ رہے ہیں. اس سال کہتے ہیں رمضان میں جو گویا اپنا عمرہ کرنے والے تھے 20 لاکھ ان کی تعداد تھی عمرہ کرنے والوں کی، جو کہ انہوں نے ریکارڈ کی سعودیوں نے. 20 لاکھ تعداد عمرہ کرنے والوں کی، اور ہر مہینے میں ہر وقت میں کم از کم 1-2 لاکھ تو ہوتے ہیں. یہ تو ہر وقت اب رہتے ہیں. یہ مثابۃ للناس، لوگوں کے رجوع کا مرکز بنا دیا بیت اللہ کو. وہ امن اور امن کی جگہ بنا دیا، تو خون ریزی نہیں ہوتی وہاں. لیکن جب مہدی آئیں گے تو مہدی کے آمد والے سال یہ 39 ہجری، اب 33 ہجری شروع ہو گیا نا، 33 ہجری شروع ہوا ہے. 39 ہجری کا سال جو ہے نا اس میں ہے کہ خون ریزی ہوگی اور منا میں. اور کیونکہ شیعہ حکومتیں اس سے پہلے ختم ہو جائیں گی. شیعہ چھاپا مار جنگ لڑ رہے ہوں گے، ہر طرف چھاپا مار جنگ جاری ہوگی. تو یہاں بھی یہ ایران یا یہ حکومتیں ختم ہو جائیں گی اس وقت تک. تو یہاں بھی شاید وہی جمع ہو کے آئیں گے، کیونکہ حج پاس تو کسی کو روکا نہیں جا سکتا. تو امیر المومنین جو ہوں گے اس وقت وہ ایک سفیانی ہوں گے، بہت صالح نیک آدمی ہوں گے ان کی حکومت. لیکن ان کی فوجیں بھی ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں ان بغاوتوں کو کچلنے کے لیے. بغاوتیں جاری ہیں. ہاں جی، اور بغاوتیں ان کو جو روایات میں لفظ آتا ہے حدیث میں، وہ اہل مشرق آتا ہے کہ اہل مشرق سے جنگ. ہاں تو عرب کا اہل مشرق تو ایران ہی ہے، اور یہی لڑیں گے. اور ادھر شام بھی ہے، ہاں شام پر بھی اب شیعہ ہے.
تو بڑی جنگ جو ہے نا وہ امیر المومنین سفیانی کے زمانے میں سفیانی دوم وہ کہلائے گا. بڑی جنگ ملک شام میں ہوگی جس میں 60,000 قتل ہو جائیں گے، جس میں 45,000 ان کے اہل مشرق کے اور 15,000 وہ سفیانی کے مجاہدین کے شہید ہو جائیں گے. تو اسی طرح یہ آخری جنگ ہوگی مینا میں. یہ تو اس وقت یہ ہے کہ بھئی ایک دم گویا یہ حج کے بعد اتنا خون بہے گا کہ جمرہ عقبہ سے خون بہ رہا ہوگا، اتنا خون بہے گا. پھر یہ کہ اعلان ہوگا کہ بھئی فلاں کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی، بیعت کر لو، فلاں کے ہاتھ پہ ہو چکی بیعت، تم بھی بیعت میں شامل ہو جاؤ. تو کہا جائے گا کہ بھئی جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا ہوگا، اوپر سے یہ اعلان آ رہا ہوگا، یہ اعلان، اور یہ اعلان ہی صحیح ہوگا. تو اس وقت جب سفیانی کو پتہ چلے گا کہ خلافت کی بیعت ہو گئی، یہ تو متبادل بیعت ہو گئی، دو خلاف تھے کہ مکے میں خلافت کی بیعت ہو گئی. معلوم ہوا کہ باغی قابض ہو گئے، حالانکہ وہ باغی نہیں ہوں گے، وہ تو مہدی ہوگا، باغی قابض ہو گئے. تو محرم میں بیعت ہوگی. اب اس پر پھر وہ لشکر بھیجے گا. یہ تو وہ لشکر وہ اس کا جو فوجوں کا اس وقت سپہ سالار ہوگا وہ کوفے میں ہوگا، اسے کہے گا، حکم دے گا کہ لشکر بھیجے، بڑا لشکر. وہ بڑا لشکر جب مدینہ طیبہ سے گزرے گا تو ذوالحلیفہ سے گزر کر، ذوالحلیفہ کوئی مدینے سے 5-7 کلومیٹر پر ہے، 10 کلومیٹر پر، وہ سارا ہی لشکر دھنس جائے گا زمین میں دھنس جائے گا. اس کی بڑی شہرت ہوگی. اس کے دھنس جب یہ بات پھیلے گی تو اب میڈیا تو پھیل تو جائے گی بات. پھر چلیں گے ابدال ملک شام سے کہ یہ تو مہدی ہے، اسی کے لیے لشکر کو دھنسنا ہے، اس کے مقابلے میں آنے والا لشکر. اور ادھر پھر عراق سے جائیں گے جماعتیں سالے لوگوں کی، پہنچیں گے مدینے، اور پھر امیر المومنین کے پاس لوگ آئیں گے جو اس خلیفہ ہے جو سفیانی، اسے کہیں گے کہ جی وہ لشکر کا کیا ہوا، آپ نے بھیجا تھا کہ تباہ ہو گیا. وہ کہیں گے یہ تباہ ہونا لشکر کا یہ مہدی، اس کے مہدی ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ جس کے لیے لشکر تباہ ہوا. وہ کہ بالکل ہے، یہ تو ٹھیک بات ہے. تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم اس کی بیعت کرتے ہیں. اسی وقت وہ خط لکھیں گے مہدی کو، اور وہ خط پہنچے گا کہ آپ تشریف لائیں، خلافت آپ کا حق ہے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. وہ بھی قریش میں سے ہوگا، سفیانی خود حضرت ابو سفیان کی اولاد سے ہے. وہ پھر یہاں سے وہ چل پڑیں گے حضرت مہدی وہاں سے فوج کو، اپنے لشکر کو لے کر. تو لشکر آگے ہوگا، وہ پیچھے ہوں گے. جب ملک شام پہنچیں گے تو استقبال کے لیے خلیفہ نکلیں گے. لوگ سمجھیں گے شاید اب جنگ ہوگی کہ کوئی فوج ہے خلیفے کے پاس بھی. خلیفہ کہے گا کہ نہیں، میرا چچا زاد بھائی ہے، مجھے اس سے ملنے کا شوق ہے. تو انہیں اطلاع دو، انہیں اطلاع دی جائے گی مہدی کو، جی وہ امیر المومنین منتظر ہے. مہدی آگے آئیں گے، اسی وقت یہ ملیں گے اور ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، اب تابع ہو جائیں گے. بس پھر جو دارالحکومت ہے وہ بیت المقدس ہوگا، کیونکہ پہلے سفیانی اس کو فتح کرتے ہوگا، بیت المقدس ہی میں سفیانی کا دارالحکومت ہوگا. یہ تو یہ ہے کہ کعبے کی طرف رجوع کرنا لوگوں کا، اور امن، کہ امن کی جگہ ہے جہاں فساد جو کرے گا مارا جائے گا. فساد یہاں نہیں ہوگا کبھی بھی. بس یہ فساد ہوگا جو آنے والے وہ حج پر آنے والے وہ منافقین، اہل مشرق جو کریں گے، یہ ہوگا. اس سے پہلے خمینی نے کوشش کی تھی، جس میں وہ بھی مہدی آ گیا، اس نے کعبے پہ قبضہ کر لیا تھا، اور ایک دم جس میں بیچارے جماعت تبلیغی والے بھی پھنس گئے تھے، اور نمازی پھنس گئے تھے، بہت بڑی مشکل سے کچھ نکلے. تو نکل گئے تقریباً تمام ہی، لیکن بڑی مشکل سے نکلے، وہ پھنس گئے تھے. اس وقت سے جماعت تبلیغی پہ پابندی لگ گئی سعودیہ میں کہ یہ تھے، حالانکہ وہ نہیں تھے شامل.